अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी और जो रीजन के इश्यूज़ हैं। इस वक्त आप मेरे जो पस मंज़र में देख रहे हैं, मैं पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा में मौजूद हूँ और अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान और ईरान के वज़राए ख़ारजा में हाई लेवल जो टॉक्स हुए, उसके बाद दोनों वज़राए ख़ारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसका बैकग्राउंड यकीनी तौर पर आप जानते होंगे, लेकिन एक रीकैप करना बहुत ज़रूरी है कि 16 जनवरी को ईरान ने गैर मामूली तौर पर पाकिस्तान के ऊपर मिज़ाइल बरसाए थे। पंजगूर का इलाका बलूचिस्तान का, जहाँ पर ईरान का दावा था कि उन्होंने जैशुल अदल नामी जो एक दहशतगर्द ग्रोह है, उसके जो बेसिस हैं उनको निशाना बनाया। लेकिन पाकिस्तान ने इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद किया और कहा कि उस मिज़ाइल हमले में जो ईरान ने किए, 2 मासूम बच्चे शहीद हुए जबकि 3 जो बच्चियां हैं वो ज़ख्मी हुई। उसके 2 रोज़ बाद पाकिस्तान ने अपनी तरफ से फिर जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान ने यह दावा किया कि जो पाकिस्तान ने मिज़ाइल हमले किए हैं, सिस्तान बलूचिस्तान का जो सूबा है ईरान का, वहाँ पर जो बलोच दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको निशाना बनाया गया है। ईरान ने इस हद तक तस्दीक की कि जो लोग पाकिस्तान के मिज़ाइल हमले में मारे गए वो ईरानी शहरी नहीं थे। उसके बाद एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि शायद ईरान और पाकिस्तान के दरमियान कोई बहुत बड़ा तनाज़ा या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन फिर हमने देखा कि दोनों जो ममालिक हैं वो क्विकली उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये जो सारा मामला है इसको हल करना बहुत ज़रूरी है। और फिर पाकिस्तान और ईरान के जो वज़राए ख़ारजा हैं उन्होंने कम से कम 3 मरतबा एक दूसरे के साथ टेलीफोन के ऊपर बात की और जो उनकी आखिरी बात 19 जनवरी को हुई तो दोनों ममालिक ने ये फ़ैसला किया कि ताल्लुकात को मामूल पे लाया जाएगा। उसमें जो पाकिस्तान ने अपना सफ़ीर वापस बुला लिया था तेहरान सा, उस फैसले को पाकिस्तान ने वापस लिया और साथ ही फिर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा को दावत दी कि वो पाकिस्तान का दौरा करें, जो उन्होंने कबूल कर लिया। और आज ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे अक़ब में अभी यहाँ से वो GHQ जा रहे हैं, जहाँ पर उनकी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात होगी। अब इस जो मुज़ाकरात हुए हैं और इस दौरे के दौरान क्या अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैंने इससे पहले भी, आज भी मेरी खबर भी है, पहले भी जिक्र किया था कि इस वाक़े के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव तो कम हो गया है, लेकिन इस वाक़े ने यकीनी तौर पर दोनों मुल्कों के दरमियान जो दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं उनको झंझोड़ा है। तो उसके लिए जो पाकिस्तानी हुकाम से मेरी भी बात हुई थी कि दोनों को एक न्यू टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट्स की ज़रूरत है और जो रूट कॉज ऑफ द इशू है बिटवीन द 2 कंट्रीज़ उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो इस हवाले से अहम जो फ़ैसले हुए हैं, 2 बड़े फ़ैसले लिए हैं पाकिस्तान और ईरान ने। उसमें एक आला सतही मशावरती या हाई लेवल कंसल्टेटिव फोरम जो है वो वज़राए ख़ारजा की सतह पर दोनों मुल्कों ने बनाने का ऐलान किया है, जो कि ऑल्टरनेटिवली ईरान के सूबे, ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान और पाकिस्तान इस्लामाबाद में मुलाकात करेगा, मिला करेगा, ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान जो प्रोग्रेस है, जो भी फ़ैसले आज लिए गए हैं उनको वो रिव्यू कर सके। दूसरा जो अहम फ़ैसला है, दोनों मुल्कों ने ये कहा है कि जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है ये दोनों की मुश्तरका लड़ाई है और दोनों ने मिलकर लड़नी है। और उसके लिए एक अहम जो फ़ैसला लिया गया है उसमें ईरान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर का इलाका है, वहाँ पर तुर्बत जो पाकिस्तान का इलाका है और ज़ायदान जो ईरान का है, वहाँ पर जो लिएज़ोन ऑफिसर जो हैं उनको तैनात या डिप्लॉय करने का फ़ैसला किया गया है। अब इसका जो मकसद है कि मुस्तक़बिल में अगर बॉर्डर के इस एरिया में कोई भी थ्रेट होती है दहशतगर्दों की तरफ से, तो उसके लिए दोनों जो ममालिक की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट करें ताकि किसी भी एक मुल्क को यकतरफा कार्रवाई करने की ज़रूरत ना पड़े। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जो भी मुज़ाकरात हुए, जो मेरी पाकिस्तानी ऑफिशियल से बात हुई कि अनलाइक 2 हफ्ते पहले जब दोनों मुल्क जंग के दहाने पर थे, जो इन्वायरमेंट था, जो माहौल था, वो बहुत मस्बत था, बहुत पॉजिटिव था और ईरान ने अपनी तरफ से वजाहत पेश करने की कोशिश की कि क्यों आखिर उनको ज़रूरत पेश आई कि उन्होंने इस तरह की यकतरफा कार्रवाई की। लेकिन ओवरऑल जो माहौल था मुज़ाकरात का वो बिल्कुल टेंस नहीं था। और अगर आप ईरान के वज़ीर ख़ारजा
کا بیان دیکھیں تو جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب اس ایپیسوڈ سے آگے بڑھنا ہوگا، اور ایران اور پاکستان دو ایسے ملک ہیں، بردرلی کنٹریز ہیں، ایسے پڑوسی ممالک ہیں جن کا ادروائز کوئی ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ نہیں ہے، جن کے ادروائز کوئی پرابلمز نہیں ہیں. تو ان کے خیال میں جو پاکستان اور ایران ہے ان کی بڑی ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے، اور وہ ریلیشن شپ جاری رہے گی. اس میں انہوں نے ظاہر ہے کہ ایک ریکنسلیشن کے میسج پاکستان کی عوام کو دینے کی کوشش کی کہ ایران اور پاکستان بنیادی طور پر ایک ہی نیشن ہے، صرف دو الگ الگ ملکوں میں وہ رہتے ہیں. اس طرح کے الفاظ کا انہوں نے چناؤ کیا، اور جب دونوں وزرائے خارجہ سے یہ سوال ہوا کہ آخر جو مستقبل میں اس طرح کے اقدامات یا اس طرح کی جو ایپیسوڈز ہیں ان سے بچنے کے لیے کیا اقدامات دونوں ملکوں نے تجویز کیے ہیں، تو اس پر پاکستان کے وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ پاکستان یہ اچھی طرح سے اور دونوں ملک جو ہیں یقینی طور پر اس واقعے سے واقف ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات نہ ہوں. تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک تو جو دہشت گردی کے خلاف لڑائی ہے اس کو جوائنٹلی لڑنا ہے، اور دوسرا جو ایگزسٹنگ میکنزمز بھی ہیں دونوں ملکوں کے درمیان ان کا بہتر استعمال کرنا ہے، اور پھر جو ہائی لیول کنسلٹیٹو فورم کا جو قیام ہے اس کے ساتھ ساتھ جو لیازن آفیسرز ہیں جو پاکستان اور ایران اپنے اپنے علاقے میں ان کو تعینات کریں گے. ان تمام کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ مستقبل میں دونوں ملکوں کے درمیان اس طرح کی جو بڑی جو کارروائی ہے یا اس طرح کا جو ملٹری سٹینڈ آف ہے وہ نہ ہو. اور اس میں امپورٹنٹلی دونوں وزرائے خارجہ نے اس بات کے اوپر زور دیا کہ وہ ایک دوسرے ممالک کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اور جو ساورنٹی ہے اس کی مکمل طور پر پاسداری کرتے ہیں. تو آل اینڈ آل خود ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ ان کا ایک انتہائی کامیاب دورہ ہے، اور تمام جو اس کے مقاصد ہیں وہ اچیو ہوئے ہیں. اور پاکستانی حکام کا بھی یہ خیال ہے کہ دونوں طرف سے ایک گرم جوشی دکھائی گئی ہے. یقینی طور پر ایک ہکپ ریلیشن شپ میں ضرور آیا تھا، لیکن جس تیزی سے معاملات بہتری کی طرف گئے اس سے یہ صاف ظاہر ہے دونوں ملکوں کے یہ مفاد میں نہیں ہے کہ کسی بھی طرح کی جو ٹینشن ہے ان ملکوں کے درمیان ہو. دونوں ملکوں کے درمیان یقینی طور پر ہسٹوریکلی سیکیورٹی ایشوز ہیں جو روٹ کاز آف دا پرابلم ہے. اگر آپ کو ان نٹ شل میں بتا دوں کہ ایران کا یہ کنسرن ہے کہ جو جیش العدل نامی دہشت گرد گروہ 2012 میں جند اللہ کے بعد اس کا قیام عمل میں آیا، دو کہ سستان بلوچستان میں زیادہ تر وہ آپریٹ کرتا ہے، اور کئی جو ایران سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملے ہوئے ہیں اس کی ذمہ داری جیش العدل نے قبول کی ہے. ایون دسمبر پچھلے سال میں جو سستان بلوچستان میں ہی جو 11 ایرانین پولیس جو آفیشلز ہیں وہ جہاں بھاگ ہوئے اس کی ذمہ داری بھی جیش العدل نے قبول کی. تو اس کی کچھ جو بیسز ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کا جو بلوچستان کا علاقہ ہے، صوبہ ہے، وہاں پر وہ موجود ہے. پاکستان آن دی ادر ہینڈ یہ کہتا ہے کہ جو بلوچ دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ سستان بلوچستان کے صوبے سے آپریٹ کرتی ہیں، اور وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہے. تو اور ایران کے وزیر خارجہ نے یہ بات بھی کہی کہ یہ اس بارڈر ایریا میں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو دونوں ملکوں کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، ان کو کوئی تیسری قوت جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے. لیکن ایران کے وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ وہ کسی تیسری قوت کی وجہ سے اور ان دہشت گردوں کی کارروائیوں کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کو انڈرمائن نہیں کریں گے. تو یہ جو روٹ کاز آف دا پرابلم ہے اس کو بھی حل کرنا بہت ضروری ہے. اور جو پاکستانی حکام سے میری بات ہوئی کہ ایران کی میزائل حملے کے بعد یقینی طور پر بائیلیٹرل کوآپریشن کو دھچکا لگا ہے، اور مستقبل میں اگر ان چیزوں سے بچنا ہے تو ایک ہولسم اپروچ چاہیے ہوگی، ایک نیو ٹرمز آف انگیجمنٹ جو ہیں بٹوین دا ٹو کنٹریز اس کی ضرورت ہے. اور آج اس طرف دونوں ملکوں نے چند جو اہم سٹیپس لیے ہیں وہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اس میں باقی جو ایک آئی تھنک امپورٹنٹ بات ہے جو جس طریقے کی گرم جوشی یا ریکنسیلیشن کا پیغام ایران کے فارن منسٹر کی طرف سے سامنے آیا، تو یہ اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ جو ایران کی طرف سے 16 جنوری کو میزائل حملے کیے گئے، شاید جو پولیٹیکل ان کی قیادت ہے ایران کی وہ آن بورڈ نہیں تھی. جو ایران کا پولیٹیکل جو سٹرکچر ہے، جو گورننس کا سٹرکچر ہے، وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے. وہاں پر یقینی طور پر انتخابات ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ جو ہیں ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہیں، لیکن جو ان کے سپریم لیڈر ہیں وہ بیسیکلی ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، یعنی کہ وہ تمام جو گورنمنٹ کے آرگنز ہیں
ان کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو مجھے پتہ چلا ہے کہ ایران نے پہلے بھی اور آج بھی جو مذاکرات ہوئے، جو وضاحت دینے کی کوشش کی کہ جنرل قاسم سلیمانی کی برسی کے اوپر جب 2 خودکش حملے ہوئے تھے جس کی ذمہ داری داعش ٹیررسٹ گروپ نے قبول کی تھی، اس میں 100 کے قریب ایرانی جو ہیں جہاں بھاگ ہوئے تھے، تو اس کے بعد ایران کے اندر کافی غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ تو ایران کی حکومت نے یا ایران کے جو ان کے جو سپریم لیڈر ہیں، انہوں نے جو پاسداران انقلاب ہیں، ان کے جو لوکل کمانڈرز ہیں، ان کو یہ آتھرائزیشن دی تھی کہ جہاں بھی ان کو ایران کے اندر یا ایران سے باہر اگر دہشت گردی کی کوئی بھی تھریٹ نظر آتی ہے تو اس کے حوالے سے وہ کارروائی کریں۔ تو جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ایران کی، انہوں نے یہ وضاحت دینے کی کوشش کی کہ شاید اس آرڈر کو لوکل جو کمانڈرز ہیں انہوں نے مس انڈرسٹوڈ کیا، اور اس کی بنیاد کے اوپر پولیٹیکل لیڈرشپ کو کانفیڈنس میں لیے بغیر انہوں نے بلوچستان کے علاقے میں کارروائی کی، کیونکہ وہاں سے ان کو جو ایران کے لیے ایک دہشت گردی کی تھریٹ جو ہے وہ محسوس ہو رہی تھی۔ تو یہ بھی ایک اہم ایشو ہے، اور اسی وجہ سے کوئکلی جو ایران کے فارن منسٹر پاکستان آئے اور جو تمام ان کی گفتگو تھی اس سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں یا ایران ہے وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کے ساتھ کسی بھی طرح کا تناؤ ہو، اور پاکستان کے بھی یہ بالکل بھی مفاد میں نہیں ہے۔ ہمارے اگر تعلقات افغانستان کے ساتھ دیکھیں اس وقت کشیدہ ہیں، انڈیا کے ساتھ تو بہت عرصے سے ایک سٹیٹس کو ہے، اور ایران کے ساتھ بھی اگر تعلقات خراب ہوتے ہیں تو یقینی طور پر جو فارن پالیسی کے چیلنجز ہیں، جو سلامتی کے ایشوز ہیں، وہ مزید کمپلیکیٹ ہو جاتے ہیں۔ ایران کے لیے بھی یہی ہے کہ ایران اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ کئی عرصے سے آئسولیشن کا شکار ہے، اور مڈل ایسٹ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، اس کے بعد ایران یقینی طور پر بہت دباؤ میں ہے۔ اور جو گزشتہ 48 گھنٹے میں ایک واقعہ ہوا ہے جارڈن میں، جو ڈرون حملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں 3 جو امریکی سولجر ہیں، امریکی ٹروپس ہیں، وہ مارے گئے ہیں، اور یہ 7 اکتوبر حماس کے حملے کے بعد یہ پہلا ایسا حملہ ہے جس میں امریکن کیجولٹیز ہوئی ہیں، اور امریکہ میں اب یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، جو ریپبلکن کئی جو سینیٹرز ہیں وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو اکسا رہے ہیں کہ وہ اس حملے کا جو جواب ہے، کیونکہ وہ ایران پر الزام عائد کر رہے ہیں، وہ براہ راست ایران کے اوپر حملہ کر کے دیں۔ تو ایران کے لیے کوئی اتنی اچھی صورتحال نہیں ہے، تو ایسے سچویشن میں ظاہر ہے کہ ایران کو بھی یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ خراب کرے۔ تو بہرحال جو ایران کے وزیر خارجہ جاتے جاتے انہوں نے یہ کہا کہ جو پاکستان کے دورے پر وہ آئے ہیں تو انہوں نے اپنے اس دورے کو انتہائی کامیاب قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی دونوں ملکوں کے درمیان حالیہ کشیدگی ہوئی اس سے اب دونوں ملک جو ہیں وہ آگے بڑھ گئے ہیں۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔